انٹارکٹیکا کے سحر انگیز نظاروں میں ایک ایسی غیر معمولی آبشار بھی ہے جسے خونی آبشار کہا جاتا ہے۔ دور سے دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے خون کی ایک ندی بہہ رہی ہے۔ یہ آبشار انٹارکٹیکا کے مشرق ٹیلر گلیشیئر سے رستی ہوئی ایک بڑی جھیل میں گرتی ہے جس کی سطح برف کی چادر جیسی ہے۔ 1911 میں انٹارکٹیکا کی مہم کے دوران برطانوی مہمجو تھامس گرفت نے پہلی بار اس حیران کن آبشار کو دریافت کیا۔ تھامس گرفت یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے کیونکہ ان کے لیے یہ کافی عجیب تھا۔ تھامس گرفت کے مطابق یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی زخم سے تیزی سے خون بہہ رہا ہو۔ آغاز میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ شاید اس لال رنگ کی وجہ کچھ جرثومے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خیال درست نہیں تھا۔ مگر آبشار سے نکلنے والے سرخ رنگ کی اس پانی کی پہیلی کو حل کرنے میں ایک صدی لگی۔ اس خونی آبشار کے منفرد رنگ کی وجہ کے بارے میں 1960 کی دہائی میں سائنسدانوں نے سراغ لگایا کہ ہائیڈروسفرک آکسائڈ برف کے نیچے موجود ہے جو لال رنگ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ معدنیات کہاں سے آئی؟ ایک اور معمہ یہ بھی تھا کہ آخر برف کی تہہ میں دبی یہ معدنیات سطح تک کیسے پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی کا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ 2009 میں امریکہ اور برطانیہ کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے دریافت کیا کہ دراصل لال رنگ کا پانی ایک قدیم نمکیلی جھیل سے آتا ہے جو طویل عرصے سے برف کی تہہ میں دبی ہوئی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جھیل 1.5 سے 4 ملین سال پرانی ہے اور زیر زمین ایک ایسے نظام کا حصہ ہے جہاں ایسی اور جھیلیں بھی موجود ہیں۔ جب اس خونی آبشار کے پانی کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں نمک کی مقدار کافی زیادہ ہے۔ یہ بھی علم ہوا کہ لال رنگ کی وجہ ایک ایسا بیکٹیریا بھی ہے جو آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بیکٹیریا نمکیلے پانی میں موجود آئرن کی مدد سے توانائی حاصل کرتا ہے جو دنیا میں پایا جانے والا ایک نادر مائکروب سمجھا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ لاکھوں سال قدیم یہ بیکٹیریا باقی حیاتیات سے مختلف ہے۔ گلیشیئر سے جو پانی خارج ہوتا ہے اس کا درجہ حرارت -7 ڈگری تک ہونے کی وجہ سے خیال کیا جاتا ہے کہ زیر زمین جھیل کا درجہ حرارت اس سے بھی کافی کم ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ پانی جمتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہر فلکیات کو بھی اس جگہ میں دلچسپی ہے۔ ماہرین فلکیات کا ماننا ہے کہ وہ مائکروب جو اس پانی کے رنگ کی وجہ سے بنتے ہیں شاید ایسے دوسرے سیاروں پر موجود جرثوموں کے بارے میں علم حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایسے ہی جرثومے مریخ اور مشتری پر بھی موجود ہیں۔ ایک اور سوال جس کا جواب تلاش کرنے میں مدد مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر موجود ابتدائی حشرات میں سے چند اس وقت کیسے زندہ بچے جب پورا کرۂ ارض جمع ہوا تھا۔ واضح رہے کہ سنو بال ارتھ نامی سائنسی مفروضے کے تحت ایک زمانے میں پوری زمین برف کی تہہ سے اٹ گئی تھی۔ حال ہی میں امریکہ کے جان ہاپکنس یونیورسٹی نے اس آبشار میں پائے جانے والے ذرات کے تجزیے پر تحقیق شائع کی ہے۔ اس تحقیق میں معلوم ہوا کہ ان ذرات میں ایسی خصوصیات ہیں جن کو مارس ایکسپلوریشن روورز جیسے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی مکمل طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر لیوی کے مطابق خونی آبشار میں پائی جانے والی معدنیات کے ذرات انسانی خلیوں سے 100 گنا چھوٹے ہیں اور ان میں کافی آئرن موجود ہے۔ اس کے علاوہ سلیکون، کیلشیم اور سوڈیم بھی موجود ہوتے ہیں اور انتہائی نمکینا پانی جب برف سے خارج ہوتا ہے تو فضا میں موجود آکسیجن اور گلیشیئر کی سطح پر موجود گرم ہوا سے رابطے میں آتا ہے اور یوں لال رنگ جنم لیتا ہے۔ ڈاکٹر لیوی کا کہنا ہے کہ مریخ جیسے سرد سیارے پر بھی ایسے ہی نہایت چھوٹے حجم کے ذرات موجود ہو سکتے ہیں اور اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ خلا میں بھیجے جانے والے آلات کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ان کا مکمل تجزیہ کر سکیں۔ ڈاکٹر لیوی کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں خونی آبشار ہماری مدد کر سکتی ہے۔